بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا الذي تساءلون به والأرحام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، سی وقار بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت، واجب الاحترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جو آیات مبارکہ خطبہ مسرونہ اندر پڑھیاں نے، انہاں دی روشنی اندر چند ایک گزارشات تے توجہ فرمائیے۔ آواز نو صاف کر کے کھولو۔ بیس نو بند کرو، سادی آواز کھولو۔ ہر جمعے سیٹ کرا کے جائی دی، اگلے جمعے آئی دا تے وہ پھر خراب ہوندی، پتہ نہیں انہوں کوئی جن چمبڑ دا۔ غور کیجیے، ٹھیک۔ ربیع الاول دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ جس مہینے اندر سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت بھی ہے اور آپ دی وفات بھی ہے۔ اس مہینے اندر ہر مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، آپ دی شخصیت دا ذکر خیر کرنا باعث سعادت سمجھدا ہے۔ اور میں تو کہا کرنا
کہ سانو ہر پل، ہر دم، ہر لمحہ، ہر قدم تے اس بات دی خوشی ہے کہ اللہ نے ساری کائنات دے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ساڑی طرف رسول بنا کے مبعوث کیا اور اسی آپ دی امت ہاں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشی دا یہ معنی نہیں ہے کہ شریعت دی حدود نو پھیلانگیا جائے، اور نہ ہی اسی اپنی چاہت نو کسی دن رات دے نال خاص کرنے، ایسا نہیں ہے۔ مصطفیٰ دی ذات نہ ساڑھے دل اندر جو محبت، جو عقیدت، جو پیار موجود ہے وہ کسی دن دا، کسی لمحے دا، کسی ٹائم دا محتاج نہیں ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت ہی ساڑھا دل پیغمبر دی محبت اندر سرشار رہندا ہے۔ کسی خاص دن یا کسی مخصوص رات نو اسی جو خوشی نہیں کردے، چراغاں نہیں کردے، رقص نہیں کردے، بھنگڑا نہیں ڈال دے، دیگر خرافات و بدعات نہیں کردے، اس کی ایک خاص بنیادی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کسی محبوب شخصیت دی ولادت تے یا وفات تے کسی دن نو یا اس دی پیدائش تے دن نو متعین کر کے، خاص کر کے اس واسطے خاص اہتمام کرنا شریعت دا اور دین اسلام دا مزاج نہیں ہے۔ اور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ ساڑھے واسطے اسوہ حسن ہے، نمونہ ہے، لیکن ایسی کوئی بات مصطفیٰ دی سیرت تو بھی نہیں ملتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے تو پہلے گزرے تمام انبیاء نال انتہا درجے دی محبت سی، پیار سی، عقیدت سی، لیکن نبی علیہ السلام نے ساری زندگی کسی نبی دی پیدائش دا دن منایا نہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ انبیاء دا ذکر خیر فرماندے، قرآن پاک پڑھ جائیے، مصطفیٰ تے قرآن پاک نازل ہوا اور قرآن پاک اندر اللہ نے سابقہ انبیاء دا ذکر خیر بھی کیا۔ کہیں آدم علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں اسماعیل علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا عیسیٰ ابن مریم دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا داؤد دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا سلیمان دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا زکریا دا تذکرہ ہے، کہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء دا تذکرہ قرآن مجید اندر موجود ہے۔ اور مصطفیٰ بھی صاحب کا انبیاء دا ذکر کر دے، محبت نہ پیار نہ کر دے، لیکن مصطفیٰ نے کسی نبی دی پیدائش یا کسی نبی دے وفات دے دن تے کوئی خاص تہوار متعین نہیں کیا۔ جاؤ پورا دین اسلام پڑھ جائیے، مصطفیٰ دی ساری سیرت پڑھ جائیے، ایسا نہیں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک اندر اعلان کیا ہو کہ فلاں دن آدم علیہ السلام دی پیدائش کا دن ہے، یا فلاں دن عیسیٰ ابن مریم دی پیدائش کا دن ہے، یا فلاں دن موسیٰ پیغمبر دی پیدائش کا یا وفات دا دن ہے، تے عام تعطیل ہوئے گی۔ نہ ہی نبی علیہ السلام نے اور آپ دے صحاب نے کسی پیغمبر دی پیدائش یا وفات دے دن نو منایا۔ اسی واسطے میں کہا کرنا کہ ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی، آپ دی بیست دی سانو خوشی ہے، لیکن اسی اس نو اسی طرح گزاریں گے ان ایام نو جویں محمد مصطفیٰ نے گزارے۔
کسی بدعت یا کسی خرافات دا شکار نہیں ہوا گا۔ عجیب تضاد ہے، ذرا غور کرنا، بات نو سمجھنا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحج نو۔ کس تاریخ نو؟ 18 ذی الحج نو۔ ہن 18 ذی الحج نو ایک مخصوص گروہ ہے، اس نے 18 ذی الحج نو عید غدیر دا نام دیتا ہے، اور وہ کی کردے نے؟ خوشی مناندے نے۔ کس وجہ تو کہ سیدنا عثمان شہید ہوئے نے۔ شہادت عثمان دے دن تے انہاں خوشی دا اظہار کیتا ہے۔ ایک گمراہ فرقے دی علامت ہے، داماد رسول ہے، صحابی رسول ہے، خلیفہ سوئم نے، ذو رین عثمان ہے، رب دی زمین تے واحد انسان سیدنا عثمان نے، جنہاں دے نکاح اندر کسی نبی دیاں 2 بیٹیاں نے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو بڑی تو چھوٹی بیٹی رقیہ ہے، 4 بیٹیاں، سب تو بڑی زینب ہے، اس تو چھوٹی رقیہ ہے، پھر ام کلثوم ہے، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ نے زینب دا نکاح ابوالعاص بن ربیعہ نہ کیا، رقیہ دا نکاح سیدنا عثمان نہ کیا۔ سیدہ رقیہ وفات پا گئیاں، نبی علیہ السلام نے دیکھیا عثمان دی آنکھاں چو آنسو جاری نے، فرمایا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اے مقام، اے شرف، اے عظمت ختم ہو گئی۔ میں گزردا سا لوگ آندے سی عثمان محمد مصطفیٰ دا داماد آ رہے ہیں، اے نسبت، اے خونی رشتہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ میری بیوی تہاڈی بیٹی رقیہ وفات پا گئی ہے۔ محبوب نے فرمایا عثمان نہ رو۔ اے جبریل آئے کھڑے نے، فرما رہے نے محبوب رب فرما رہے ہیں اپنی رقیہ تو چھوٹی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نہ کر دو۔ دور داماد نے عثمان، ذو رین عثمان، شہادت ہوئی ہے 18 ذی الحج نو، تے گمراہ ضلالت دے اندھیرے اندر پھنسے لوگوں نے نام رکھا عید غدیر، اور کی منائیے؟ خوشی۔ آگے بڑھیے، رجب المرجب دے مہینے اندر 22 رجب نو سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی پیدائش دا دن معروف کر کے اس پردے دے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہے 22 رجب۔ امیر معاویہ دی وفات دی خوشی منائی گئی۔ ہوئے کیا ہوئے گا؟ کنڈے بھر دینے، وہ کھیر پکان دینے تے او دے کنڈے بھر دینے، وہ رات رکھ دینے تے سویرے انہوں نے کھان دینے تے خوشی دا اظہار کر دینے تے آندھنے اے امام جعفر صادق دی پیدائش ہوئی ہے۔ پیدائش نہیں ہے اس دن امام جعفر، دنیا کائنات دی کسی کتاب اندر اے موجود ہی نہیں کہ امام جعفر صادق 22 رجب نو پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق دی پیدائش ثابت ہی نہیں ہے 22 رجب نو۔ 22 رجب نو سیدنا امیر نبی دی بھی ولادت دا دن کسی دے علم اندر باسند صحیح نہیں ہے۔ یہاں تو کوئی شخص رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات، آپ دی شخصیت دی ولادت دا دن اور تاریخ باسند صحیح پیش کرے، جڑا پیش کرے گا اس نو 1 لاکھ روپے میں انعام دیاں۔ یہ سودا بڑا سستا ہے۔ اور کی چاہیے کہ ایک علمی بات مل جائے، علم آ جائے۔ اتنے علماء کئی سالاں تو پڑھ پڑھ کے لکھ کے دنیا تو تشریف بھی لے کے بڑی بڑی تحقیقی کتب بھی لکھ کے، لیکن کوئی بھی فیصلہ کن بات نہیں لکھ سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں تاریخ نو ہی پیدا ہوئے۔ اختلاف ہے امت اندر، مورخین اندر۔ کسی نے کہا نبی علیہ السلام 2 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کسی نے کہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 9 ربیع الاول نو پیدا ہوئے۔
مولانا احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ اندر 8 ربیع الاول تاریخ ولادت لکھی اور ملفوظات دے اندر 12 ربیع الاول لکھی. ایک ہی شخصیت ہے, 2 کتاباں لکھی ہیں, ایک فتاوی رضویہ اور ایک ملفوظات. تاریخ ولادت اندر اختلاف ہے, جشن منانا جائز ہے یا نہیں یہ مسئلہ بعد دا, پہلے تاریخ دا ولادت دا دن تے متعین کیجئے. دوسری طرف نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دی تاریخ ہے, اس تے پوری امت دا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نو وفات پائی. کسی گروہ دا, کسی مسلک دا, کسی مولوی دا کوئی اس تے اختلاف نہیں ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب نے بھی ملفوظات اندر بھی لکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول نو وفات پائی ہے. فتاوی رضویہ اندر بھی لکھا نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول نو وفات پائی. ہن غور کرنا, سیدنا عثمان دی شہادت ہوئی ہے تے جنہ خوشی منائی ہے, پوچھ لو, سوال کر لو کسے نو کہ عثمان رضی اللہ عنہ دی وفات تے جنہ عید غدیر دا نام دے کے خوشی منائی ہے انہاں ٹھیک کیتا ہے؟ تے سارے کہن کہ نہیں, انہاں ظلم کیتا ہے, انہاں زیادتی کیتی ہے, انہاں نے گمراہی دا شکار ہو کے کام کیتا ہے. پھر پوچھ لو امیر معاویہ دی وفات تے جنہاں نے کونڈے بھرے نے انہاں ٹھیک کیتا ہے؟ سارے کہن کہ نہیں, غلط کیتا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت ہوئے تے جڑا خوشی کرے وہ غلط پیا کردا ہے, جڑا امیر معاویہ دی وفات تے خوشی کرے جڑا وہ غلط پیا کردا ہے. تے امیر معاویہ اور عثمان دونوں ہماری جان اور ہمارا ایمان ہے, لیکن سینکڑوں امیر معاویہ اور سینکڑوں عثمان رضی اللہ عنہ مل جان, محمد مصطفیٰ دی عظمت دا کوئی مقابلہ نہیں ہے. عثمان اور امیر معاویہ, سیدنا عثمان دی شہادت تے جڑا خوشی کرے وہ غلط پیا کردا ہے, جڑا امیر معاویہ دی وفات تے خوشی پیا کرے وہ غلط پیا کردا ہے, تے جڑا ساری کائنات دے سردار محمد مصطفیٰ دی وفات تے خوشی کرے وہ درست کتھوں؟ بس اتنی سی گزارش ہے, اگر او وفات امیر معاویہ تے یا شہادت عثمان تے خوشی کرن تے او درست نہیں, تے محمد مصطفیٰ دی وفات تے جشن کرنا بھی درست نہیں ہے. غور کرنا, ساڑھے ہاں 12 ربیع الاول نو جس انداز دے اندر نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی منائی جاندی ہے نا, سانو آپ دی آمد دا کوئی انکار نہیں ہے. میں تو کہنا جڑا مصطفیٰ دی آمد دا انکار کرے ایسا شخص مسلمان ہی نہیں ہے. سانو آپ دی آمد دی بھی خوشی ہے اور آمد تو بڑھ کے آپ دی بعثت دی بھی خوشی ہے. بات نو غور نہ سمجھنا, آمد اور ہے, بعثت اور ہے. آپ دی آمد تو 40 سال بعد آپ نو بعثت ملی ہے. کیا مانی؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت جو ملی ہے, بعثت ملی ہے. نبوت دا مقام اور شان سانو اس دی بھی خوشی ہے. آمد دا کوئی انکار نہیں ہے, بعثت دا کوئی انکار نہیں ہے, خوشی ہے. لیکن خوش ہونا اور چیز ہے تے خوشی منانا اور چیز. خوش ہون دے نال بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن خوشی منان دے جڑے طریقے نے انہوں نے اختلاف ہے. اساں گزارش کرنے کہ اہل اسلام رسول رحمت دی ولادت دا جشن دا نام لے کے جو طریقے ایجاد کیتے نے, اے طریقیاں دا شریعت کوئی اس دی اہمیت اور ویلیو نہیں ہے. یہ جو انداز اپنایا گیا ہے یہ انداز اصحاب رسول دا نہیں ہے, اولیاء دا نہیں ہے, بزرگان دین دا نہیں ہے, محدثین دا نہیں ہے, سلف صالحین دا نہیں ہے. ساڑھے واسطے تو صحابہ کرام دا عمل معیار ایمان ہے. ساڑھے ہاں جڑا طریقہ عام ہے 12 ربیع الاول نو خوشی واسطے خاص کیتا گیا. پھر 12 ربیع الاول والے دن بیت اللہ, گنبد خضرا, مسجد نبوی دیاں شبیاں اور ماڈل بنائے گئے. تیسرے نمبر تے صاف ستھرا لباس پہن کے جلوس نکالیا جاندہ ہے.
بڑیاں بڑیاں عمارتوں اور مساجد اندر چراغاں بھی ہوندا ہے. سبز رنگ دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے الفاظ لکھے ہوئے ان نالین مبارک دیاں جھنڈیاں بھی لگ دیاں، بیج بھی لگتے ہیں، ہزاروں روپے لگا کے پہاڑیاں بھی بنائیاں جاندیاں، شرکیہ قوالیاں بھی ہوندیاں، شرکیہ نعتاں بھی پڑھیاں جاندیاں. محفل میلاد اندر رسول رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک دی تشریف آوری دا خود ساختہ عقیدہ بھی رکھیا جاندہ ہے اور ایک کرسی بھی خالی رکھی جاندی ہے. اور محفل میلاد دے دوران پھر آپ دی آمد دا نعرہ لگا کے قیام تعظیمی بھی ہوندہ ہے، خوشی دے مارے بھنگڑے بھی ڈالے جاندے نے، رقص بھی ہوندہ ہے. بعض مقامات تے شکرانے دے طور تے نماز عید بھی ادا کیتی جاندی ہے. سرکاری طور تے عام تعطیل دا بھی اعلان ہے. 12 ربیع الاول والے دن نو عید اور جشن دا بھی نام دیا گیا. اور یہاں تک کہ میلاد دی رات جو ہے 12 ربیع الاول دی رات اس نو لیلۃ القدر تو افضل سمجھیا گیا. ساڑا سوال ہے نبی علیہ السلام دی ولادت مبارک دی خوشی دا نام لے کے جتنے کم کیتے جاندے نے، جوش و خروش دے اندر اور ثواب دی نیت نہ کیتے جاندے نے، آخر اس دی دلیل کیا، اس دا ثبوت کیا؟ قرآن و سنت چو کوئی دلیل بیان تو کیجئے. دلیل دے دو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. انتہائی معذرت نال گزارش کرنے کو دلیل دیجئے. قرآن و حدیث دے اندروں مروجہ جشن عید میلاد النبی دے کوئی فضائل، کوئی احکام، کوئی مسائل بیان کیجئے. یہ تو عام فہم بات ہے نا کہ مسلمان عید الفطر، عید الاضحیٰ بڑے تذک و احتشام نہ مناندے ہیں، کیونکہ ساڑھے پاس عید الفطر اور عید الاضحیٰ نو منانے دے احکام، عدائب، مسائل، دلائل موجود نے رب دے قرآن اندر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اندر. اسا کلمہ کیدا پڑھیا اللہ دا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بس قرآن حدیث دلیل ہے، دلیل دے دو. عید الفطر یکم شوال نو ہے، لیکن اسی اس نو اسی انداز نال اپنانے اور منانے ہیں، اسی طرح عید الفطر دا دن اسی گزارنے ہیں جس طرح شریعت نے رہنمائی کیتی ہے. عید الاضحیٰ 10 ذی الحج ہے نا، اس نو اسی انداز نہ گزارنے ہیں، اسی انداز دے نال اسی طریقہ سارا وہی اختیار کرنے ہیں جو حدیث تو موجود ہے. اسی کدے نہیں کیا چلو کوئی گل نہیں، قربانی ہے نا، عید 10 ذی الحج بھی ہے تو کوئی نہیں آ کے عیدی نماز پڑھ لیں گے، پہلا جانور ذبح کر لئیے. نہیں کر دے. کیوں؟ کہنے حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے نماز عید پڑھن تو پہلے قربانی کی تھی وہ دا گوشت ہو جائے گا، قربانی نہیں. یہ تو روک کے ایک بات اور سمجھ لو، ساڑھے کئی بندے نو سمجھائی نہیں یار اے تسی کام کر رہے ہو، یہ دا قرآن حدیث چ ثبوت کوئی نہیں. آندھے جی حرج کی ہے، کام تے چنگا ہی ہے نا. میں نا کام چنگا ہے تیری نظر اندر، تو آنا حرج کوئی نہیں، حرج ادھر بھی کوئی نہیں. جانور وہی ہے، چھری بھی وہی ہے، ذبح کرنے والا بھی وہی ہے، بس فرق کہنا جائے. کام تے چنگا ہی ہے بھی عید پڑھ کے آواں گے تے آندھے نو گوشت پکا ہوئے گا تے آندھے بوٹیاں کھاواں گے، کام چنگا نہیں. عید دی نماز تو پہلے کر لو یار. کہندے نہیں کرنا. بھئی کیوں؟ کہندے ثواب نہیں ملے گا، قربانی نہیں ہوگی. بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ کہندے محمد مصطفیٰ دی حدیث کیا رہی ہے. یہی ہم عرض کرتے ہیں کام بظاہر چنگا کنہ کیوں نہ ہوئے، اجر ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک اس کام تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں ہوئے گی. بس اسی تو مور مصطفیٰ دا سوال کرنے ہیں. زبان نبوت جو الفاظ نکلے نے دکھلا دو، عمل رسول ہے دکھلا دو، صحابہ اکرام دا عمل ہے دکھلا دو. حدیث دی تنک سامنے، حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے. یعنی مصطفیٰ نے جو بیان کیا، زبان تو جو ارشاد فرمایا وہ بھی حدیث ہے، جو عمل کر کے دکھایا وہ بھی حدیث ہے، اور جو پیغمبر دے سامنے عمل ہوا رسول اللہ نے منع نہیں کیا وہ حدیث تقریری بن گئی. بس حدیث دکھا دو یا صحابہ دا عمل دکھلا دو. اسی دے حاضر قائم اس بات تے کھڑے ہیں، اس دین تے کھڑے ہیں جس تے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں.
فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ توجہ میری طرف کیجئے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، فرمایا محبوب جی اسا آج دے دن تواڈے تے تواڈا دین اسلام مکمل کر دیتا ہوئے۔ یاد رکھنا اللہ دے نزدیک جڑا دین ہے او دین اسلام ہے۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جڑا اسلام تو علاوہ کوئی دین لے کے آئے گا اللہ اس نو قبول نہیں کرے گا۔ میں آیات دا معنی انج کیتا کرنا، جڑی بات دین دے اندر موجود ہے، جڑا عمل دین اندر موجود ہے، جڑا طریقہ دین اندر موجود ہے، اللہ اسی طریقے نو قبول کرے گا۔ جڑا دین اندر نہیں انہوں اللہ قبول نہیں کرنگے، بظاہر عمل کتنا پیارا کیوں نہ ہوئے، الفاظ کتنے پیارے کیوں نہ ہون، کہنے والا کتنا آلہ تے گدی والا تے دستار والا تے امامے والا کیوں نہ ہوئے، اس وقت تک وہ بات تے عمل ثواب اجر اس عمل تے نہیں ملے گا جب تک دین دے اندروں ثابت نہیں ہوئے گا۔ تے دین جڑا ہے وہ مکمل کنہ دی ہستی تے ہو گیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اعلان آ گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں سوال کرنا، گزارش کرنا، جتنے کام تسی کرتے ہو دین جڑا محمد مصطفیٰ دی ذات تے مکمل ہوا اس دین چو دکھلا دو، اسی کرن واسطے تیار ہاں۔ اس دین چو ثابت کر دو، دین چو دکھلا دو۔ دین مکمل ہویا مصطفیٰ دی ذات تے، جے پیغمبر دی زندگی چ ہویا تاں دکھلا دو، ہور سہولت کر دینے ہاں، جے صحابہ کرام کیتا ہے تاں دکھلا دو، اور آسانی کر دیاں جے قرآن چو دلیل نہ مل سکے، حدیث چو نہ مل سکے، پیغمبر دے عمل تو نہ دکھلا سکو، صحابہ دے عمل تو نہ دکھلا سکو، تابعین تو ثابت کیجئے، تبع تابعین تو ثابت کیجئے، ائمہ محدثین، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام اہل السنہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ انہاں دیاں قبراں نور نہ منور کر دے، انہاں تو دکھلا دیجئے۔ اللہ دے بندو اگر ایک کام اچھا ہوندہ، سونا ہوندہ، نیکی والا ہوندہ، ہمارا ایمان ہے اس کو صحابہ کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے، محدثین کرتے، ائمہ دین کرتے، بزرگان دین کرتے، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کر دے۔ جس بات نو اچھا سمجھ کے انہاں نہیں کیتا او دین تے نیکی تے عبادت نہیں بن سکتا، اس تے ثواب نہیں مل سکتا۔ جیدہ وجود دین چ نہیں انہوں دین کیا جائے وہ دین نہیں ہوتا، وہ بدعت ہوتی ہے، اس تے ثواب نہیں ملتا، اس نو بدعت آندے نے۔ سادی جی تعریف لوگ آندے جی بدعت کنوں آندے نے، حدیث امی عائشہ صدیقہ صحیح البخاری، من احدث فی امرنا ھذا، من احدث فی امرنا ھذا، فرمان نبی علیہ السلام فرما گئے جڑا کم میں نہیں کیتا، سنو بدعت دی تعریف، فرمایا جڑا کم میں نہیں کیتا، جڑا وہ کام کر کے تے او دیتے انہوں دین بنائے کہ اے دین ہے، اس تے ثواب ملے گا، اجر ملے گا، فائدہ ہوئے گا، فرمایا او مردود ہے، او دین نہیں ہو سکتا، او کیا ہے، او بدعت ہے۔ اور آسان کر کے بدعت دی تعریف سمجھا دیاں، جس کام نو نیکی ثواب اجر سمجھ کے محمد مصطفیٰ اور آپ دے صحابہ نے نہیں کیتا، اونچی بولو او دین بن سکتا نہیں۔ جڑا بدعتی آدمی ہے نا
امام مالک رحمہ اللہ فرماندے سن او عقیدہ ختم نبوت دا بھی منکر ہے، کیونکہ بدعتی آدمی سمجھانا چاہتا ہے کہ اے بڑا چنگا کام سی، اے دین سی، تے نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ نے چھپا لیا ہے۔ اللہ کے بندو، رسول اللہ نے دین بیان کرنے میں ذرہ بر بھی کوئی کمی نہیں کی۔ جڑا کم محمد مصطفیٰ بیان کر گئے نے او دین ہے، تے جڑا اج دعویٰ کردہ نہیں اے بھی دین ہے، اور رسول اللہ تو ثابت کرے، صحابہ تو ثابت کرے، جے ثابت نہیں تو اس کا مطلب ہے اے دین اندر اے ویلڈنگ کر رہے ہے، اے تے بدعت ہے، ویلڈنگ ہی تے بدعت ہے، اضافہ ہی تے بدعت ہے، بڑھوتری تے بدعت ہے۔ اتنا مشرک بھی خطرناک نہیں ہے دین اسلام واسطے جتنا بدعتی دین کا نقصان کرتا ہے۔ امام سفیان رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی بدعتی انسان کو توبہ دی توفیق بھی چھین لیندا ہے۔ مشرک نو تے توبہ دی توفیق مل جاندی ہے، بدعتی کو اللہ توبہ دی توفیق بھی چھین لیندا ہے۔ فرمایا کیوں امام صاحب؟ فرمان لگے کیونکہ بدعتی آدمی توبہ دی توفیق اللہ کی میں چھیندا ہے۔ بدعتی آدمی توبہ تاں کرے گا جے اس نو گناہ سمجھ کے کرے گا، او تے کاری ثواب سمجھ کے رہا تے توبہ کی میں کرے گا، او تے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے۔ مشرک تے انہوں سمجھ آ جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں شرک تے ہوں، میں غیر اللہ دی پوجا کر رہا ہوں، وہ تے توبہ دی طرف آ جائے گا۔ بدعتی آدمی کو اللہ توبہ دی توفیق بھی چھین لیندا ہے۔ اور بدعتی آدمی پتہ کتنا برا ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وقر لصاحب البدع فقد انا ہضم الدین۔ فرمایا بدعتی آدمی دی جڑا عزت کردا ہے نا وہ بھی دین اسلام نو گران چ تعاون کر رہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بدعتی آدمی دے سلام دا جواب نہیں سن دیتا کر دے۔ سنن ابی داؤد پڑھ جائیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آخر عمر اندر نبی نہ ہو گئے، مجاہد تابعی رحمہ اللہ شاگرد ساتھ ہے، سفر تے نے راستے اندر نماز دا وقت ہویا، مسجد اندر ٹھہرے، مؤذن آیا، اذان کئی، اذان کہنے تو بعد مؤذن نے تصویب شروع کی تھی ہے۔ تصویب پتہ کنوں آندے نے؟ اذان کہنے تو بعد مؤذن باہر نکلے، گلی چ آواز لگائے حضرات میٹھے میٹھے بھائیو آؤ نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نو تصویب آندے نے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ موجود نے، انہیں اذان کہیے تے اذان کہہ کے باہر نکلے، حضرات نکلو آؤ نماز دا وقت ہو گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمان لگے اے مجاہد میرے شاگرد جی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا مینو اس مسجد چو لے چلو، میں عبداللہ اس مسجد اندر نماز نہیں پڑھاں گا جس مسجد دا مؤذن بدعتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد اندر نماز نہیں پڑھی، فرمایا اس دا مؤذن بدعتی ہے، میں ابن عمر اس مسجد اندر نماز بھی نہیں پڑھاں گا۔ محدثین، سلف صالحین، صحابہ اکرام بدعت اور بدعتی انسان تو نفرت کر دے، کیوں؟ صحابہ دا ایمان سی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سننا توجہ فرمانا، کوئی کہہ سکتا ہے جدوں اس کام دا ثبوت رسول اللہ دی ولادت دے دن جشن کہنا، خوشی منانا، عید کہنا، ادا ثبوت قرآن اندر بھی نہیں، پیغمبر دی حدیث دے اندر بھی نہیں، صحابہ دے عمل اندر بھی نہیں، تے پھر آیا کتوں میں اپنی بات کراں تے کوئی ناراض ہو سکتا ہوئے۔ سننا توجہ فرمانا، چاند ایک دلائل تے چاند ایک حوالہ جاتے توجہ فرمانا۔ میں اسی گروہ دے علماء دے دلائل پیش کرنے لگا جڑے اس کام نو کر دے بھی نے تے درست بھی سمجھ دے نے۔ اللہ دا واسطہ انتشار دا پیغام نہیں، محبت دا پیغام ہے۔ لوگوں حقائق نو سمجھیے، حقائق دی دنیا اندر آئیے، بچیے بدعات تو بچیے، خرافات تو بچیے، کتے نیکی دے نام تے تیرا ایمان برباد نہ ہو جاوے، کتے نیکی دا نام دے کے بدعت دی دل در اندر پھنس کے اپنا ایمان تباہ نہ کر
لینا، غور کرنا، توجہ فرمانا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا نام لے کے جتنی بھی خرافات و بدعات اس دن کیتیاں جادیاں نے، اس دا کوئی شریعت دے نال تعلق نہیں۔ سمجھنا ہے تو حوالے تے غور کرنا۔ جشن عید میلاد النبی دا تصور صحابہ و تابعین دے دور اندر بھی موجود نہیں سی، بلکہ اے بدعت ہے۔ الفاظ میرے نہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہاں کتاب لکھی ہے عید میلاد النبی، 800 صفحات تے مشتمل کتاب ہے، میری لائبریری اندر اللہ دی رحمت نہ موجود ہے۔ میلاد النبی کتاب اندر صفحہ نمبر 702 تے ڈاکٹر صاحب نے الفاظ لکھے۔ ڈاکٹر صاحب فرماندے نے اس اصولی کچھ بحث کی تھی اور بحث تو بعد لکھنے لگے، اس اصولی بحث تو بعد اے امر واضح ہو گیا کہ جشن میلاد النبی اگرچہ قرون اولا تو مراد صحابہ و تابعین تبع تابعین، اگرچہ قرون اولا میں اس شکل میں موجود نہ تھا جس شکل میں جس حایت میں آج موجود ہے۔ پھر آگے چل کے ایک اور مقام تے اسی کتاب میلاد النبی اندر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے صفحہ نمبر 373 تے الفاظ لکھے، فرمانے لگے اہل اسلام ان ابتدائی 3 ادوار صحابہ تابعین اور تبع تابعین، اہل اسلام ان ابتدائی 3 ادوار میں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون قرار دیا، خیر القرون فرمایا کہ بعد سے ہمیشہ ماہ میلاد النبی میں محافل میلاد منعقد کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر یہ عمل اگرچہ بدعت ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماندے نے پہلے 3 دوراں ایک کام موجود نہیں سی، نہ صحابہ نہ تابعین نہ تبع تابعین، اس تو بعد شروع ہوا، لیکن یہ عمل ہے بدعت۔ ہن اگلے الفاظ فرماندے ہے بدعت لیکن بدعت حسنہ ہے گناہ لیکن چنگا گناہ ہے۔ یہ تو جی ہے نا، جی میں کوئی بندہ کوئی گناہ کرے، کوئی برائی کرے، یا کوئی بندہ جھوٹ بولے، وہ آکھے جھوٹ تو میں بولنا لیکن جھوٹ جڑا نا یہ بڑا چنگا ہے بھی جھوٹ تے ہے بھی چنگا، ہے بدعت تے ہے اچھی۔ کل بدعت ضلالہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے اندر فرماندے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار، فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت۔ رسول اللہ نے نہیں فرمایا جڑی بری بدعت ہے وہ گمراہی ہے، جڑی چنگی ہے وہ گمراہی نہیں، فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، و کل ضلالت فی النار، اور ہر گمراہی جہنم اندر لے کے جائے۔ پھر اسی کتاب دے صفحہ نمبر 757 تے لکھنے لگے جشن میلاد النبی، عید میلاد النبی عید شرعی نہ ہے اور نہ ہم اسے عید شرعی سمجھتے ہیں، لیکن یہ عید شرعی سے بھی زیادہ عظمت والا اور کئی گنا زیادہ قدر و منزلت والا دن ہے۔ بدعت بھی کیا رہنے تے عزت منزلت والا بھی کیا رہنے، کیا عقل ہے بھئی، سبحان اللہ۔ اور پھر لکھنے لگے صفحہ نمبر 736 تے لکھ دینے اس تعریف کی روح سے جشن میلاد النبی بدعت مستحسنہ ہے جسے مومن ثواب کی نیت سے کرتے ہیں۔ آگے چل کے پھر صفحہ نمبر 496 تے لکھیا کہ اس پوری بحث دا خلاصہ ہے کہ قرون اولا صحابہ تابعین تبع تابعین دے مسلمانہ اہم ملی اور مذہبی اہمیت دے دن بطور تہوار منانے دا کوئی رواج نہیں سی، یہ رواج بعد شروع ہوا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دی کتاب تو نقل کرتا 5 اقتباسات نے اس بات نو روز روشن دی طرح واضح کیتا ہے کہ مرجع جشن عید میلاد النبی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام تابعین اعظام دے دور اندر نہیں سی بلکہ بعد دی بدعت ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب دی زبانوں بدعت حسنہ ہے۔ اور آگے بڑھیے محمد عبدالاحد قادری، انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام ہے رسائل میلاد مصطفیٰ، قادری رضوی کتب خانہ لاہور تو شائع ہوا ہے۔ اس کتاب اندر جگہ جگہ اس بات کا انہوں نے اعتراف کیتا کہ جشن میلاد دے نام تے ہونے والے تمام کام تمام امور غیر شرعی نے، البتہ بدعت حسنہ ضرور نے۔ رسالہ میلاد مصطفیٰ صفحہ نمبر 526 پڑھ جائیے،
اور اس کے اندر وہ فرماندے نے مولود شریف کی اصل تو بدعت ہے، پہلی 3 صدیوں میں سلف صالحین سے منقول نہیں کہ انہوں نے مولود شریف کی محفل قائم کی ہو۔ پھر اسی کتاب دے اندر مولانا عبد الاحد قادری فرماندے نے محفل میلاد شریف کی ابتدا 767 سال بعد، 767 سال بعد، یعنی 204 ہجری سے محفل مبارک میلاد شریف کا انعقاد بڑے پیمانے پر اطراف و اکناف عالم میں ہو رہا ہے۔ 204 سال تو فرماندے نے بس ہو رہی ہے، پہلا ایدہ وجود کو نہیں سی۔ صلاح الدین سعیدی صاحب ہیں، انہوں نے کتاب مربت کی جس کا نام رسالہ میلاد نبی رکھا، اور قادری رضوی کتب خانہ نے اس نے شائع کیا۔ اس اندر بھی جگہ جگہ بات موجود ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، البتہ بدعت حسنہ ہے۔ رسالہ میلاد النبی دا صفحہ نمبر 202 پڑھیے، 64 صفحہ پڑھیے یا 216 صفحہ پڑھیے۔ اور اسی طرح صلاح الدین سعیدی صاحب نے ایک اور مجموعہ مرتب کیا جس کا نام رسالہ میلاد حبیب رکھا۔ اس اندر الفاظ لکھے کہ اس اندر کوئی شک نہیں، مجالس میلاد جو موجودہ صورتحال اندر پیش کیتیاں جاندیاں نے یا جس شکل اندر آج کل جریدہ ایمان پیش کر رہے ہیں، نہ عہد رسالت اندر نہ عہد صحابہ اندر اس کا ثبوت ہے، اور نہ ہی بعد اندر کئی صدیاں تک اس کا نشان بھی نظر نہیں آندا۔ فرماندے نبی علیہ السلام دے دور اندر، صحابہ دے دور اندر، بعد اندر کئی صدیاں تک اس کا کوئی تصور بھی نہیں۔ اور سنیے، علماء بریلویہ دے ہاں شیخ احمد سرہندی دا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ انہوں نے مجدد الفسانی، امام ربانی، محبوب سمدانی اور قیوم زمان کیا جاندہ ہے، انہوں نے حالات زندگی اندر لکھے الفاظ اتوں تک انہوں نے بارے نظریہ اور عقیدہ ہے کہ شیخ احمد سرہندی نے بے واسطہ اللہ نہ کلام کیا، اور آپ نے اسمانہ دا علم سیدنا علی کو حاصل کیتا ہے۔ آپ دی زیارت واسطے کعبہ چل کے آیا، اور آپ دی خانقاہ شریف تے کنویں تو آب زمزم برآمد ہوا، بہت سارے لوگوں نے حج کروایا اور زمزم پلایا۔ آپ دی خانقاہ شریف دی زمین نو بہشتی زمین دا درجہ حاصل ہوا۔ ہن تک جاؤ، انہوں دے سالانہ عرس دا بڑے تذکو احتشام دے نال عقیدت نہ منایا جاندہ ہے۔ انہی دی کتاب ہے مکتوبات امام ربانی، اس اندر اے جنہ دا اتنا مقام شان لکھیا گیا اور اے بیان کیتا جاندہ ہے۔ وہ فرماندے نے میلاد شریف کو جائز اور طریقہ مروجہ کو میں نجائز قرار دیتا ہوں۔ یعنی کیا معنی؟ وہ کہتے رسول اللہ کی میلاد ہوئی، میلاد کا معنی کیا ہے؟ ساڑھی قوم نو پتہ ہی نہیں ہے۔ عالمی میلاد کانفرنس، بھئی میلاد دا معنی کیا ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش ہے۔ وہ فرماندے رسول اللہ دی پیدائش جائز ہے، حق ہے، اور جڑے طریقے نہ منایا جاندہ ہے اے طریقہ درست نہیں ہے۔ اور مزیدی بات، غلام رسول سعیدی صاحب بہت بڑے عالم سن، انہوں نے مسلم شریف دی شرح لکھی ہے، شرح صحیح مسلم۔ اس اندر فرماندے نے صحابہ کرام تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کیتیاں، اور مفتی غلام محمد شرک پوری صاحب نو کون نہیں جاندہ؟ وہ ایک جانی پہچانی علمی شخصیت نے، انہوں نے کتاب لکھی دور حاضر کی محفل نعت، اس اندر صفحہ 49 تے لکھنے لگے، فرماندے بازاراں چوکچ اور عام راستے دے محفل میلاد اور جلسے محفل نعت وغیرہ کرنا نجائز ہے۔ مزید آگے چل کے فرماندے آج کل اکثر محافل کی طرح جو متعدد مکروہات پر مشتمل ہے، اگر فسق نوازی کے طوفان بدتمیزی کو علماء اور مشائخ اور حکومت نے نہ روکا تو جو انجام بد اس کا ظاہر ہوگا، اور امت پر جو وبال آئے گا تو اس کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ بھئی ہم تو اپنی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہر پڑھا لکھا انسان سمجھتا ہے کہ یہ بدعت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور جتنی خرافات نے ساری دی ساری خرافات نے۔ اور سن لیجئے، بزرگ بیٹھے نے، چند سال پیچھے چلو، 12 ربیع الاول نو 12 وفات کیا جاندہ سی، کیلنڈر اندر بھی 12 وفات شائع ہوندہ سی۔ تذکرہ اکابر اہل سنت اندر مؤرخ بریلویت علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے لکھا
نور بخش توکلی دے تذکرے اندر لکھنے لگے کہ نور بخش توکلی صاحب کی مسائی جمیلہ سے متحدہ ہندو پاک میں 12 وفات کی بجائے عید میلاد النبی کے نام سے تعطیل قرار پائی۔ اور پھر لکھنے لگے مقدمہ تذکرہ غوث اعظم اندر یہ الفاظ بھی موجود نے کہ آپ نے، یعنی کس نے، نور بخش توکلی صاحب نے گورنمنٹ کے گزٹ اور سرکاری کاغذات میں 12 وفات عید میلاد النبی کے نام سے تبدیل کرانے کی جد و جہد کی، اور اس میں یہاں تک کامیاب ہوئے کہ گورنمنٹ سے اس مقدس دن کی تعطیل منظور کروائی۔ ایک اور کتاب لکھی عبدالحکیم شرف قادری صاحب نے، کیا ہم محفل منعقد کریں؟ اس اندر فرماتے دراصل محفل میلاد کا منعقد کرنا بدعت، نیا کام 3 زمانوں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے اور سلف صالحین سے منقول ہی نہیں ہے۔ علامہ اقبال قادری صاحب نے اعتراف کیا، عاشقوں کی عید کے نام سے کتاب لکھی، 13 نمبر صفحے تے فرمان لگے ولادت پاک پر جشن منانے کا باقاعدہ اہتمام نہ تو زمانہ نبوت میں تھا، نہ صحابہ کے درمیان میں رائج تھا۔ اور ایک حوالہ سنیے، بریلوی مکتبہ فکر کے ہمارے شیخ الحدیث ہیں، وہ شیخ التفسیر بھی ہیں، مصنف کتب کثیرہ بھی ہیں، علامہ فیاض احمد اویسی صاحب بہاولپوری ہیں۔ وہ اس کے حوالے سے 2 ٹوک بات لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے صحابہ سلف صالحین جلوس میلاد نہ نکالتے تھے کیونکہ ان کے پاس اس کے لیے وقت نہ تھا اور وہ جہاد میں مصروف تھے۔ یہ فرماندے نے انہوں کو وقت نہیں سی۔ یہ الفاظ غلام رسول سیدی صاحب نے بھی اسی طرح دے لکھے۔ تار القادری صاحب فرمان، ایک نے لکھیا جی انہوں نے غم بڑے سی تا نہیں کیتا، دوسرے آکے کم بڑے سی، ویلے اسی رہ گئے ہیں تو تسی ہو۔ اور بھائی اگر یہ دین ہوتا اللہ کی قسم، صحابہ کرام تم کام کہتے ہو، صحابہ اپنی جان کو بھی قربان کرتے، دین پہ عمل کرتے تھے، کام ہزاروں کام چھوڑتے، شرط ہے یہ دین میں ہوتا تو صحیح۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سننا توجہ فرمانا، ایک طرف جناب علی یہ سنو کیا جاندہ ہے کہ اے بدعت حسنہ میں، ایک طرف بدعت حسنہ کیا جاندہ ہے، دوسرے پاس سے اے دی دلیل لی قرآن دی آیت پھر نکال دینے آندے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ کہنے لگے قرآن پاک اندر اللہ فرماندہ ہے جدوں میں تو اڑے تے فضل کرا رحمت کرا تے خوشی مناؤ، فلیفرحوا خوشی مناؤ۔ میں گزارش کرنا اللہ دے بندو، فلیفرحوا دا معنی خوشی منانا نہیں بلکہ خوش ہونا ہے، ترجمہ غلط کیوں کیا؟ اور دوسری گزارش، ایک طرف بدعت حسنان دے اور دوسرے بننے بدعت دی دلیل قرآن چو نکال دے، کچھ خیال کیجئے، بدعت دی دلیل قرآن چ نہیں ہوندی۔ تے جے تسا اٹکل پچو لا کے نکال لیے کہ فلیفرحوا تے فلیفرحوا دا معنی خوشی منانا نہیں خوش ہونا ہے۔ قرآن پاک اندر اگر تے فارہو دا لفظ ایک جگہ تے استعمال ہوندہ پھر تو اڈی ڈنڈی چل دی۔ قرآن پاک اندر اور مقامات تے بھی الفاظ استعمال ہوئے نے۔ فارح المخلفون قرآن پاک اندر موجود ہے اور صحیح البخاری چ بھی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانانو سارے نو فرمایا غزوہ تبوک واسطے جانا ہے، جنگ لڑن واسطے، تے کئی منافقین نے بڑے بڑے بہانے کیتے تے غزوہ تبوک تو پیچھے رہ گئے۔ نبی علیہ السلام جو تشریف لے گئے تے پیچھوں منافقین نے فرحت دا اظہار کیتا، فارہو پیچھوں فرحت دا اظہار کیتا تے کی انہوں نے جلوس کٹیا سی؟ جے اس آیت تو مراد ہے یہ خوشی منانا تے کی انہوں نے بھنگڑا پایا سی، رقص کیتا سی؟ یاد رکھیے فارہو یہ سیغہ امر بھی ہے، فلیفرحوا یہ سیغہ امر ہے۔ اور غلام رسول سیدی صاحب نے لکھا یہ عمل مستحسن ہے۔ میں کہا کیا معنی؟ آندھے مستحسن دا معنی کہ کر لو تے ثواب، نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں۔ میں کہا ایک بنے انہوں مستحسن آندے پہ ہو، ایک بنے انہوں بدعت آندے پہ ہو، دوسرے بنے قرآن چو دلیل او پیش کرن دے ہو جڑی حکم دی ہے، وجوب دی ہے۔ فلیفرحوا سیغہ امر ہے، وجوب دا معنی دیندہ ہے۔ اللہ دے بندو اگر یہ دلیل اس کی ہوتی پھر محمد مصطفیٰ اس فرض پہ عمل کرتے، اس کا معنی ہے تم خود تسلیم کرتے ہو رسول اللہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، یہ بدعت حسنہ ہے، کبھی اس کو عمل مستحسن کہتے ہو، دلیل قرآن چو دیندے، کچھ خیال کیجئے۔
اور فَلْيَفْرَحُوا دا معنی خوشی منانا نہیں، خوش ہونا ہے، فرحت. چینج نہیں تو میں اور آسان کر کے سمجھا دیا. فَارِحُوا فَلْيَفْرَحُوا یہ دا معنی خوشی منانا نہیں، خوش ہونا ہے. جے اور آسان کر کے سمجھو تو کدے روح افزا پیتا ہے این چپ کیتے ہو جو میں کو نہیں پیتا. چلو گرمی آن دو تو مسیح تے پیا دیں گے انشاءاللہ. وہ روح افزا دی بوتل لئیے نا تو او دے اوتے لکھیا ہوندہ ہے فرحت بخش، فرحت قلب. پڑھیا کدے ذائقے سے بھرپور فرحت قلب. ہن دسو بھی جڑا بندہ روح افزا پی لے، فرحت قلب دا کی معنی ہے کہ دلی سکون ہوندا ہے، دلی خوشی ہوندی ہے. تے کی مطلب جے فَلْيَفْرَحُوا دا معنی خوشی منانا ہے تے او یفرحوا تے اے فرحت بخش، فرحت قلب یہ اوہی معنی اندر ہے. تے جڑا روح افزا پی لے کی وہ ڈانس کرن لگ پیندا ہے بھی وہ کہے بھی ہن روح افزا پی لیے تو فرحت فَلْيَفْرَحُوا دا معنی خوشی منانا ہے. تو ہن میں مناواں خوشی کیوں میں روح افزا پی لیا تے اوتے لکھیا سی فرحت قلبی. تے فرحت قلبی تو مراد رقص کراں، ڈانس کراں. یار کو معنی کرنے لگے خیال کر لو. اور جائیے تفسیر قرطبی پڑھیے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسی آیت تحت فرماندے نے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ. اس آیت تحت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماندے نے اس فضل تے رحمت تو مراد قرآن پاک ہے. اس فضل تے رحمت تو مراد قرآن پاک ہے. اگر مصطفیٰ دی ذات بھی مراد لو تے فَلْيَفْرَحُوا دا معنی خوش ہونا ہے، خوشی منانا نہیں. اللہ دے بندوں تے فتوہ کیویں لگا چھوڑیا جے. ایک طرف اس نو عمل مستحسن آندے ہو کہ کر لو تے ثواب ہے، نہ کرو تے گناہ کوئی نہیں. تے فتوہ کی لایا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. میں پوچھنا چاہنا نالے مستحسن آندے ہو تو نالے فتوہ شیطان دا لاندے ہو. میں سوال کیتا کرنا کیا صحابہ اکرام نے، رسول اللہ نے، تابعین تبع تابعین نے کیا؟ تو اڑیا کتاباں بھی بولن نہیں عمل کیتا تے پھر فتوہ تے لا رہے ہو کہ جی میں کوئی فرض دے سی منکر ہو گیا تاں دے ہو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میں کہتا یہ خوشی مصطفیٰ نے نہیں منائی، صحابہ تابعین نے نہیں منائی. غور کرنا، اللہ سے ڈرنا. اس تمہارے فتوے اور شعر کی ذات میں کون کون آتا ہے؟ اور تمہاری ذات پہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں نثار تیری چہل پہل تے ہزاروں عید ربیع اول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. میں کہ تواڈے سارے بندے آئے سن، جننے تواڈے بندے نے وہ سارے جلوس سے سن؟ نہیں. تے میں کہ کچھ ایسے تواڈے بھی ہون گے مہربان جڑے نہیں آ سکے؟ جی جی. تے میں کہ تسی فرماندے ہو بھی جڑا نہیں مناندا وہ شیطان ہوندا ہے. چلو ساڈے تو کیا اسی برداشت کرنے. چلو تانوں مبارک ہوئے. تو تسی اپنے دے بارے ذرا آرڈر جاری کرو. اللہ کے بندو انسان ہیں، مسلمان ہیں، ان کو شیطان نہیں کہتے. یہ کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں. ہمارا جرم قصور یہی ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ رسول اللہ کا تو دین بھی رسول اللہ کا ہے. جڑا کم مصطفیٰ کیتا ہے وہ کرن لی تیار ہیں، جڑا مصطفیٰ اور صحابہ نے نہیں کیتا وہ تو معذرت دا اعلان کرن لی تیار. میں شعر پڑھنا سا نا سوچدا سا بھی شیطان سانو کیوں آندے نے، اسی ادھا دا کوئی کام کر دے تو کوئی نہیں. وہ پچھلے سال نا ملتان ہور برآمد ہوئی سی نا، ہور، وہ ہور ہے، شرم تو نہیں آئی ہوگی. ہور اللہ دے بندو ہور وہ تیار ہوئی تو لیا کے انہوں سارے بندیاں دے وچ بایا. 30,000 مکیا، 10,000 ایڈوانس دیتا، وہ 20,000 بعد جو دیتا نہیں پرچہ ہویا ہجے FIR تھانے پئی. جی یہ ہور ہے، یہ ہور کی توہین ہے. ہور او نہیں ہوندی جنہوں چوک چ بیٹھے انہوں ساری دنیا ویکھے. ہور پتہ کس نو آندے نے؟ لامی یتمسہن انسم قبلہم ولا جان. ہور ہوندی ہے جنہوں انسان اور جن نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کسی انسان اور جن دی نظر بھی نہیں پڑی ہوگی. ہور او ہوندی ہے جس واسطے بنائی گئی ہے صرف وہی ویکھے گا. جنہوں سارے ویکھنو ہور نہیں ہوندی. وہ طائفہ ہو سکتی ہے جس کو سارے چوک میں بٹھا کے دیکھے، حور کو وہی دیکھے گا جس کے لیے رب نے اسے بنایا ہے. تو میں کہاں دے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا. شیطان سانو آن دے ساڑے تے ہے کونی. اللہ دی رحمت ناجی سارے مسلمان کلمہ پڑھنے ایک کتھے لبے گا. وہ بڑے عرصے دے سوچن دے سن. وہ پچھلے سال 12 ربیع الاول ملتان چ حور نکلی ہے تو لاہور چ شیطان کڈیا. وہ ایک بندے نو پھڑ کے نا کالے کپڑے پوائے تو انہوں رسیاں بنیاں تو انہوں جلوس لے آندا تو انہوں کھچن نالے رسیاں کھچن نالے تو شیطان ہے نا، تینوں حضور دی آمد دی خوشی نہیں سی نا. وہ جو شام ہوئی نا دے کپڑے لائے. میں کہا یار ہو سکتا کوئی ساڑا بندہ نہ پھڑیا ہوئے، ذرا ویکھیے
ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਨੇ ਸਾਰੀ, ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਓ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਸਾ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। अल्लाह के बंदों को ख्याल करो। फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आंदे जे तुहानू हुजूर ना प्यार है, जे तुहानू सरकार दी आमद दी खुशी है, जे तुहानू खुशी है तुसी जश्न मनाओ। मैं क्या पूरा कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, जश्न दे लफज दा शरीयत अंदर तसव्वुर ही कोई नहीं। ईद शरीयत ने करार दिता ते दलील पेश कर दो, ते जे मनाण दा दिवांदे चलो तुसी होर कुछ नहीं, ते कम अज कम सरकार दी मुहब्बत दी खुशी अंदर तुसी रोज़ा रसूल ही बना लो। मैं की बनाया जे अह रोज़ा रसूल। मैं क्या मनांदे की पे हो? अह विलादत रसूल। मैं क्या रोज़ा पदाश दी अलामत होंदा कि वफात दी? मैं रोज़ा रसूल अंदर की है अह कब्र मुस्तफ़ा। मैं क्या कब्र विलादत दी अलामत है कि वफात दी? अह ओ ते वफात दी अलामत है। मैं मनांदे की पे हो? अह जश्न विलादत। मैं क्या बनाया की है? अह रोज़ा पाक। मैं क्या रोज़ा विलादत की अलामत होंदा है? नहीं नहीं, वो तो वफात की होंदा। बनान लग्या सोचिया नहीं, मनांदे विलादत पे ते बनाई रोज़ा पे। वाह अल्लाह क्या सा कमाल है। पैसा किसे दा खर्च होया, झंडी किसे दी जेब ते लगी है, झंडा किसे दे लगा है, ते अकीदा मेरा बोलदा पिया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। मिलांदा जश्न विलादत पिया ते बनाया रोज़े दा फोटो है, ते अकीदा साडा बोलदा व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहि रुसुल आफा इम्माता कुतिलन कलबतुम अला आकाबिकुम व मय्यन कलिब अला अकबैहि फलन यजुर्रल्लाह शैया व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। पैसा तेरा, झंडी तेरी, रोज़े दा मॉडल तू बनाया, ते अकीदा मेरा समझ आ गया। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहने लगे चलो तुहाडा अकीदा ही सही, लेकिन तुसी बनाओ ते सही ना। मैं कहा ठीक है, असी रोज़ा रसूल दा मॉडल शबीब बनाने वास्ते तैयार हाँ, लेकिन दस ना किथे बनाइए। कहने लगे बाहर बाजार अंदर बना लो, बाहर गली अंदर बना लो। मैं कहा तेरी मुहब्बत है, तू गलियां अंदर रोज़ा रसूल बना के रोज़ा रसूल दी तौहीन करना है। मैं तैयार हाँ रोज़ा रसूल दा मॉडल नमूना बना ली, लेकिन जगह तू ऐसी पेश कर दे, जगह तू पकीज़ा पेश कर दे। कहने लगा गली नू साफ कर लो। मैं कहा गलियां साफ उन्हां दी करन दी ड्यूटी लगी है जिन्हां नबी ईसा दी सुन्नत दी मुखालफत कीती सी, आज तक गलियां साफ करन डे ने। आंदे गली नू साफ कर लो। मैं कहा 1000 बार भी गली साफ कर लईए, भावें सरफ दे नाल धो लवीए, भावें ओनू बड़े बड़े जनाब अली केमिकल ला के भी धो लवीए, वो गली पाक नहीं इतनी कि ओदे ते रोज़ा रसूल बन जाए। सुनो मेरी अकीदत मुहब्बत मुस्तफ़ा दी जात ना ते रोज़ा पाक ना। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, पाकिस्तान हिंदुस्तान बांग्लादेश दियां गलियां नपाक ने, कनाड दियां सारियां गलियां नपाक ने। इस मयार ते नहीं पहुंचदियां कि उत्थे रोज़ा रसूल बने। जिथे पैगंबर दा रोज़ा बनिया, रोज़ा बाद अंदर बनिया, पहले रब ने ऐलान करवाया मां बैना बैती व मिंबरी रौज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने मेरे हुजरे तो लैके मेरे मिंबर तक दी जगह अल्लाह दी जन्नत दा टुकड़ा वे। रोज़ा रसूल बने है, जन्नत दे टुकड़े अंदर बने है। मैं कहा जन्नत तू विखा दे, रोज़ा मैं बना देना वा। कहंदे तुसी ना बनाओ, असी ते बनावांगे। मैं कहा चलो बनाओ, तुहाडी मुहब्बत अकीदत है, तुसां बनाया जी बनाया। मैं कहा 8-9 रबीउल अव्वल नूं तुसी रोज़ा बनाया जी, असां बनाया। मैं कहा 9-10-11 नूं सजाया वे जी, असां सजाया। मैं कहा 12 रबीउल अव्वल नूं तुसी उस नूं घुमाया फिराया वे, ट्रकां ते ट्रालियां ते ट्रैक्टरां ते गड्डियां ते तुसी रोज़ा रसूल दे मॉडल नूं घुमांदे फिरांदे रहे हो। गली अंदर रोज़ा रसूल बनाया सजाया वे। 12 रबीउल अव्वल नूं उस नूं घुमांदे फिरांदे भी रहे हो। 13 रबीउल अव्वल नूं मैं उस गली चों गुजरिया ते रोज़ा रसूल नजर नहीं आया। कहण लगे असीं तोड़ दिता वे। मैं कहा अल्लाह दे बंदे ऐ ते मेरा पैगाम है, ऐ ते दर्द दिल है। हर थां ते रोज़ा रसूल बनाई दा नहीं, जे बन
ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹਰ ਥਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਬਣਾਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਤੋੜੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਲਾਇਨ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਬੀਬ ਬਣਾ کے لگا لو۔ سنیے آخری پیغام تے غور کرنا، میرے درد دل تے غور کرنا۔ لڑائی مقصود نہیں ہے، نفرت مقصود نہیں ہے، فرقہ وریت مقصود نہیں ہے، درد دل ہے۔ ایک پیغام ہے، ایک گزارش ہے۔ کہنے لگے مصطفیٰ دا نلائن پاک دا ماڈل بنا لو۔ میں کہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، پیغمبر دا نلائن آپ دا نلائن اصلی حقیقی مل جائے، میں اس دی اپنی جان بھی قربان کر دیا، حق ادا نہیں ہوئے گا۔ لیکن تو نلائن دی شبیہ بنائی ہے، بتلا جس نلائن نو ویکھ کے یہ شبیہ تیار ہوئی ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ نلائن محمد مصطفیٰ ہے، یہ تبرکات پیغمبر دینے۔ کہنے لگا بادشاہی مسجد پہنے یا فلاں شاہی مسجد پہنے۔ میں کہا سنو، کسی مسجد اندر کسی قلعے اندر کوئی چیز پئی ہوئے یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر دے تبرکات نے، اس دی سند دا ہونا ضروری ہے۔ سنیے میرا اور میری جماعت دا عقیدہ، آج جس جناب علی تسی نلائن دا ماڈل بنایا ہے وہ نلائن مصطفیٰ کا ہے، اس کی کوئی دلیل پیش کر دو، سارا زمانہ مل جائے، اس کی باسندے سے ہی کوئی دلیل نہیں ہے، اور تم کہتے ہو یہ رسول اللہ کا نلائن ہے۔ سنو میرا اعلان، سنو علمی بات، سنو تحقیقی بات، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تبرکات حق نے اگر مل جائیں، میں کہنا پیغمبر دی جسم تے اترا ایک بال مل جائے، ساری کائنات کا سونا چاندی تول دیا جائے، اس بال کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ لیکن پیغمبر دے جتنے تبرکات سن سارے مفقود ہو چکے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے رہے، وہ ممبر جل گیا، اور جناب علی غالباً 754 یا 654 ہجری اندر وہ ممبر اس دنیا تو مفقود ہو گیا۔ مصطفیٰ جس چارپائی تے آرام فرمان دے، وہ چارپائی چل دی رہی، صحابہ کو تابعین کو آئی۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ دے بارے تاریخ یحییٰ بن معین پڑھئے، امام یحییٰ بن معین دا جنازہ اسی چارپائی تے اٹھایا گیا جڑی مصطفیٰ دی چارپائی سی، آپ دا تبرک یہ چارپائی محفوظ رہی ہے۔ لیکن امام یحییٰ بن معین دی وفات تو بعد جنازہ اس چارپائی تے اٹھیا، اس تو بعد چارپائی کہاں گئی کسی دے علم اندر نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام دے کولو ایک صحابی نے فرمایا محبوب اے چادر تساں لئیے بڑی خوبصورت ہے، مینوں دے دو۔ محبوب نے فرمایا تو لے لے۔ کہنے لگا محبوب چادر دی کمی تے نہیں سی، میں تے چادر تاں لئی ہے تواڈے جسم نہ لگی ہے، میں اپنے کفن اندر شامل کراں گا۔ جدوں صحابی دی موت دا وقت قریب آیا، وصیت کی ہے چادر پیغمبر دی ہے، اے پیغمبر دے تبرکات اندروں ہے، اس نو میرا کفن بنا دینا۔ وہ چادر کفن بن کے وہ صحابی دے کفن اندر قبر اندر چلی گئی۔ عبداللہ بن انیس نو مصطفیٰ نے چھڑی اپنی دی ہے۔ عبداللہ بن انیس نے وفات تو پہلے وصیت کی، فرمایا میں فوت ہو جاواں اس چھڑی نو کفن اندر رکھ دینا، کیونکہ محبوب فرما گئے سن قیامت دا دن ہوئے گا، سارے آن گے خالی ہاتھ آن گے، عبداللہ تو آئے گا تیرے ہاتھ دے اندر چھڑی ہوئے گی، میں دوروں دیکھ کے پہچان لگا میرا عبداللہ بن انیس آ رہے ہیں۔ وہ چھڑی بھی ساتھ دفن ہوگی، مفقود ہو گئی۔ پیغمبر علیہ السلام دے ناخن مبارک، آپ دے بال مبارک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس موجود سن۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جدوں وفات دا وقت قریب آیا، بیٹیاں نو نصیحت وصیت کی، فرمایا اگر میں فوت ہو جاواں مینوں دفن کرو۔ اے پیغمبر دے بال مبارک میں بڑے عرصے تو سنبھال کے رکھے نے، آپ دے ناخن مبارک نے، جدوں میں فوت ہو جاں میرے چہرے تے، میری اکھاں تے، میرے ناک تے، میرے ہونٹاں تے اور میرے کناں تے اے پیغمبر دے بال اور ناخن رکھ دینا۔ وہ درخت نیچے مصطفیٰ نے بیعت رضوان کی ہے۔ صحابہ دی زندگی اندر صحابہ دے پہچان اس دی ختم ہو گئی سی۔ صحابہ اکرام فرماندے چند سالاں تو بعد اسی آئے، اسی نہیں پہچان سکے اتنے درخت اندروں کیڑا درخت سی، پیغمبر دے تبرکات تو مفقود ہو گئے۔ تسی کس دلیل نہ کہندے ہو اے جوتا پیغمبر دا ہے؟ اللہ دے بندو پیغمبر دے نام تے دکانداری مت کیجئے، پیغمبر دی ذات دا نام لے کے اے جھوٹے تبرکات منسوب مت کیجئے۔ جویں پیغمبر دے نام تے کوئی آپ بات گھڑ کے کے آپ گل بنا کے نبی دے نام تے منسوب کرے، ایسا شخص شریعت دی روشنی اندر محبوب نے فرمایا اس دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جویں کوئی بات پیغمبر دے نام تے منسوب کرنی ظلم ہے،
گناہ ہے، زیادتی ہے۔ اسی طرح جڑے تبرک مصطفیٰ دے نہیں نے، جڑے آپ دے تبرکات نہیں نے، انہوں نے پیغمبر دی طرف منسوب کرنا یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ پھر اس تو بڑا ظلم کیا ہوا؟ نلائن دی شبیہ بنائی گئی اور جوتے دی شبیہ بنائی گئی۔ کیا جوتا مصطفیٰ دا ہے؟ میں کہا فرض کیا، تیری بات ہے مان لی، لیکن اللہ دے بندو تصویرہ موجود نے جناب علی، اسی شبیہ نلائن دے اندر پیغمبر دا نام لکھا گیا۔ اللہ دے بندو کوئی بندہ جتنا مرضی مہنگا جوتا سائی تے بھی تیار کروا لے، آرڈر تے تیار کروا لے، بڑے تو بڑا چودھری زمیندار سردار بھی نہیں کہے گا اے میرا نام ذرا جوتے دے اندر لکھ دینا۔ اللہ دے بندو پیغمبر دا نام جوتے اندر، اس تو بڑی توہین کیا ہے؟ اور آگے بڑے ولادت دے نام تے کیک کٹیا گیا، کیک سامنے آیا، 1000 پاؤنڈ تے مشتمل کیک ہے، چھریاں ہاتھ اندر پکڑیاں مولویاں نے، کیک دے اوپر کیا لکھیا ہے؟ کہیں کیک دے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد لکھا، کہیں یا رسول اللہ لکھا، کہیں اللہ دا نام، کہیں رسول اللہ دا نام، کیک تے لکھیا گیا۔ پھر چھری لے کے اللہ دے نام نو اور مصطفیٰ دے نام نو کٹ کے کھادا گیا۔ اور سن لو، نہیں لکھا جاتا ہر جگہ پہ نام مصطفیٰ، اگر لکھ دویے تو پھر اس نو کٹیا نہیں جاندہ۔ سمجھنا ہے تو آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا۔ حدیث صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، محبت نہ گونج پہ جے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ دا مقام صلح حدیبیہ ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کفار دے نال شرائط طے کیتیاں نے، معاہدہ لکھیا جا رہا ہے۔ معاہدہ کون لکھ رہے ہیں؟ شیر خدا محبوب خدا سیدنا مولا علی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ معاہدہ لکھ رہے ہیں۔ صلح نامہ لکھیا جا رہا ہے۔ سیدنا علی نے لکھیا اے معاہدہ قریش مکہ دے درمیان تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان۔ قریش بول اٹھے، کہنے لگے اسی محمد رسول اللہ نہیں مندے، محمد نو رسول اللہ من لئیے۔ لڑائیاں ختم، جھگڑے ختم نے، اختلافات ختم نے، کاٹ دو محمد رسول اللہ، لکھ دو محمد بن عبداللہ، اسی محمد بن عبداللہ نو جاننے ہاں، لکھو محمد بن عبداللہ، کاٹ دو محمد رسول اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا علی جی محبوب جی، فرمایا علی پیارے کاٹ دو محمد رسول اللہ، لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ سیدنا مولا علی شیر خدا فرمان لگے محبوب جی علی دی محبت برداشت نہیں کر دی، میں تواڈے نام تے کیویں قلم پھیراں، میں کیویں تواڈا نام کٹاں۔ سیدنا علی نے مصطفیٰ دے کہن دے باوجود بھی نام نہیں کٹیا، ادب کیتا نام مصطفیٰ دا۔ مصطفیٰ نے خود قلم پکڑ کے محمد رسول اللہ کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھیا ہوئے۔ تو انو کنے جرت دیتی ہے پیغمبر دا نام کیک تے لکھوان دیو تے وے چھریاں نہ کٹ کے کھاندے ہو؟ اے ادب نہیں، احترام نہیں، پیغمبر نہ محبت نہیں۔ محبت دا تقاضا ہوئے پیغمبر دے نال، محبت دا تقاضا ہے آپ دی سنت، آپ دی حدیث تے آپ دے دین تے عمل کیتا جائے۔ ہر کم کرو تے کرنے دا حکم کرو جڑا پیغمبر دے سنت تو ثابت ہے، جڑا پیغمبر دے دین تو ثابت ہے، جڑا صحابہ دے عمل تو ثابت ہے، جڑا دین قرآن تو حدیث تو صحابہ دے عمل تو ثابت نہیں۔ تسی ناراض ہو وہ تاں اعلان کران گے نہیں کر دے، تسی خوش ہو وہ تاں اعلان کران گے۔ جڑا کم صحابہ نے تابعین نے تے مصطفیٰ نے نہیں کیتا، جڑا کم محدثین سلف صالحین نے نہیں کیتا، وہ دین نہیں بن سکتا۔ بدعت 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 تسی بدعت حسنا کہو تامی اسی اعلان کران گے، اور بدعت اچھی کہو پمیں انہوں برا کہہ لو۔ بدعت بدعت ہوندی ہے تے بدعت گمراہی ہوندی ہے۔ حق تے سچ کیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وما علینا الا البلاغ المبین۔